چلیں آگے چلتے ہیں. سورہ القدر. جی کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں ہاں حدیث بھی یہاں پر ہے نا، وہ شکر کا کارڈ ہے، لے آؤ جا کے نیچے سے. ہاں اس کے اندر حدیث موجود ہے، کہہ رہی اس میں ہے. اور ناز کس میں ہے؟ سجدہ شکر. نماز کے مسائل میں تو خیر ہے ہی، ہم نے پڑھائی بھی ہے، ناز نے پڑھائی ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے. میں وہ کر دوں گی تو میں واٹس ایپ کر دوں گی، ورنہ ناز سے لے لینا، یا بلکہ میمونہ کے پاس کتاب موجود ہے، ابھی ناز نکال کے دے دے گی. میمونہ دے دو، ابھی دے دو. اچھا آپ لوگ غلط کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آیت نمبر 19 تھی نا جو میں نے پڑھی ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ چلیں سورہ قدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. میرا خیال ہے پوری یہ پڑھ لیتے ہیں نا، پھر ایک ساتھ تفسیر کریں گے، چھوٹی سی تو ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اچھا یہ میں حدیث ان کے سامنے آپ کے سامنے بھی رکھ دوں تاکہ آپ کو ریفرنس مل جائے. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی خبر آتی جس سے آپ خوش ہوتے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کی، ابن ماجہ کا ریفرنس. چلیں ہیا مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سب سے پہلے تو ہم جب سٹارٹ کریں گے تو اس کے معنوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں. قدر جو ورڈ آ رہا ہے اس کے بہت سارے معنی. تو سب سے پہلے اس کا جو معنی ہم لیتے ہیں وہ لیتے ہیں کہ اندازہ لگانا. اس کے علاوہ فیصلہ کن رات کا، ایکچولی لیلۃ القدر اگر آپ ملا دیں نا تو بات اچھی سمجھ آئے گی کہ قدر والی رات. تو مراد کیا ہے کہ اندازہ لگانا قدر ہوتا ہے اور فیصلہ کن رات مراد ہے. پھر اس کے بعد قدر کے ایک معنی تنگی کے ہیں، یعنی تنگی. اب یہاں اس کی تفسیر اگر ہم کریں اس معنی کی تو مراد یہ اس رات اتنے کثرت کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں آسمان دنیا پر کہ زمین، اور بلکہ اس سے پھر نیچے بھی آ جاتے ہیں نا آسمان سے زمین پر، کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اتنے فرشتے اترتے ہیں قدر کی رات کو لیلۃ القدر میں. پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کا ایک اور مطلب ہے قدر اور منزلت والی رات، جس کو ہم اپنی آسان اردو میں کہتے ہیں عظمت اور شان والی رات. یعنی مراد کیا ہے کہ اس رات جو بھی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے اور بڑا اجر اور ثواب ہے اس کا. تو یہ مختلف قسم کے معنی ہیں جو یہاں پر اس کے کیے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس رات کو کا ایک اور نام بھی ہے، اسے کہا جاتا ہے لیلۃ الحکم. ٹھیک ہے، لیلۃ الحکم سوری. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس رات پورے آپ سمجھے کہ ایک انسان کو لے لیں یا تمام انسانوں کو لے لیں تو ان کے پورے سال کے، ایک سال کے تمام فیصلے ان کے تقدیر کے کیے جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کو آگے فرشتوں کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے لیلۃ الحکم، سوری میں لکھ ہی دوں اس کو، زیر اور زبر کا وہ آ رہا ہے یہ والا. ویسے تو جو معنی ہیں بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں زبر نہیں ہے، میں نے ابھی آپ کو بولا ہے کہ کریکشن کر لیں. میں تفسیر سے بتا رہی ہوں، میں خود نہیں بتا رہی، تفسیر کا لفظ ہے حکم.
تو اس کو جو ہے یہاں پہ یہ آپ لوگ چیک کر لیجیے گا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، میں نے اب دوبارہ چیک کیا. تو اب اس کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ یہ تو مختلف اس کے معنی ہو گئے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں آگے تھوڑا بڑھ کے، اب اس کے مختلف اینگل، کیونکہ ہم نے جو کر لی ہے سورہ کی جو ترجمہ تھا کر لیا، اب تفسیر اس میں چلے گی. تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کے تعین میں، لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں اس کے تعین میں شدید اختلاف موجود ہے. اور جو ہمیں احادیث ابھی ہم دیکھیں گے اس کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے یہ، لیکن اس کے بارے میں ایگزیکٹلی حتمی طور پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ اس رات کو جو مبہم رکھنے کی حکمت ہے، جو کہ آپ کو ایک حدیث پتا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، لیکن آپ جب راستے میں جا رہے تھے تو وہاں پہ کوئی 2-3 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ ان کا جھگڑا نمٹانے کے لیے جو وہاں کھڑے ہوئے تو آپ کو اللہ کی طرف سے یہ رات جو ہے وہ بھلوا دی گئی. اور پھر اس کے بعد جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ نہیں، انہی 5 راتوں میں تم تلاش کرو. تو اس لیے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس رات کو مبہم رکھا ہے تو اس میں حکمت یہی ہوگی، اور یہی ہے علماء کے نزدیک، کہ لوگ جو ہے وہ 5 طاق راتوں میں لگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں شوق سے. اور پھر یہ دیکھیں نا، جیسے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ بعض دفعہ دیکھیں کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو یہ آپ کو ہر ایک کو الگ فیلنگ آتی ہے نا. جیسے کوئی ایک تو پہلی بات ان کا تعین کر لینا کہ راتیں کون سی ہیں. تو اس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کی آخری 10 راتوں میں سے یہ طاق رات ہے، جن میں کہ وہ راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. تو جو میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ انسان کو جو شوق عبادت کا ہو جاتا ہے، تو جیسے کبھی کبھی آپ 21ویں رات کو عبادت کریں تو آپ کو دل میں بڑا انشرا ہوتا ہے، جیسے آپ کو بہت زیادہ دل لگ رہا ہوتا ہے، اور آپ کے دل میں فیلنگ آتی ہے جیسے بس آج ہی یہ رات ہے اور ہو جائے، اگر نہیں ہے تو یہی رات ہو جائے شب قدر کی. کبھی آپ جو ہے نا 25ویں میں کرتے ہیں، کبھی 27ویں میں کرتے ہیں، ہر رات میں آپ کی فیلنگ الگ ہوتی ہے. ہر دفعہ اتنا انشرا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آپ کچھ عبادت زبردستی بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ نیند کے بھی غلبے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ آپ کا پریزنس آف مائنڈ بھی بہت ہوتا ہے اور آپ کا دل بھی بہت لگ رہا ہوتا ہے. تو واقعی یہ بات ہے کہ اگر شاید کوئی ایک رات ہوتی تو پھر ہم لوگ اور راتوں میں عبادت اس شوق سے نہ کرتے نا کہ شاید یہ رات ہو، شاید یہ رات ہو. تو یہ شاید اس کی یقیناً علماء کے نزدیک اس کی جو ہے کوئی نہ کوئی مصلحت یہی ہے. دوسری بات یہاں پہ جو یہ بات بتائی گئی نا کہ جیسے یہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، تو نازل کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو بالکل پہلی آیت ہے اسی کو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. اتارنا یا نازل کرنا سے مراد ہے کہ لوح محفوظ میں آپ کو پتا ہے کہ اصل قرآن ہے، تو اس کو جو ہے وہ لیلۃ القدر کی راتوں میں بیت العزت جو آسمان دنیا کا ہے نا اس کو بیت العزت کہا جاتا ہے. 7 آسمان ہے نا، دنیا والا آسمان جو ہے وہ بیت العزت ہے، تو اس پر ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ اتار دیا گیا تھا. اور پھر وہاں سے جو ہے آہستہ آہستہ 23 سال میں جو بھی احکامات تھے اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام لاتے تھے آیات وغیرہ، تو ان کا نزول کس پہ ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو لیلۃ القدر کے بارے میں حتمی طور پہ یہ رائے ہے کہ رمضان میں ہی یعنی یہ واقع ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کی کچھ دلائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے سورہ البقرہ آیت نمبر 185 میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سورہ دخان کی آتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت یا برکت والی رات میں نازل کیا. تو یہ تمام دلائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ لیلۃ القدر کی راتوں میں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو رات ہے یہ اہم اس لیے بھی ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ تقدیر کے تمام فیصلے جو ہے وہ نافذ کر دیتے ہیں 1 سال کے. تو آپ سمجھ لیں کہ ہم میں سے جتنے لوگ موجود ہیں نا، تو ہمارے جینے 1 سال ہے نا، اب آنے والا ہے نا، جیسے رمضان آپ کو پتا ہے کہ پونے 2 مہینے رہ گئے نا، تو اب جو راتیں آئیں جیسے لیلۃ القدر کی، تو ہماری اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک کا ہم سب کا، مثال کے طور پہ ہم کتنا جئیں گے، یہ سال کس کی ڈیتھ کا ہے، کون سے بچے پیدا ہوں گے،
کس کو نوکری ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی، کون دین کی طرف زیادہ رغبت اختیار کرے گا، کون قرآن کا کورس کرے گا، کون کوئی اور دنیا میں کوئی معصیت کے کاموں میں آگے بڑھے گا. جیسے ایکٹر ایکٹریسز ہوتے ہیں، ان کے کون کون سے یہ گناہ کے کام کریں گے، کون سی ان کی فلمیں بنیں گی. مثال کے طور پہ نا ہر قسم کے جو فیصلے ہیں تقدیر کے اندر کے فیصلے، وہ ان کا نفاذ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی نا کہ تقدیر بہت سی چیزوں کی ہم خود اپنی لکھوا رہے ہیں نا، جیسے ہمارے عمل ہیں ویسی وہ تقدیر ہماری بنتی چلی جاتی ہے. تو اس طرح سے یہ سارے فیصلے ہو جاتے ہیں، مرنے، جینے، تعلیم، اولاد، شادی، بیاہ، ہر چیز. تو یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے، اسی لیے اس کے بارے میں ابھی ہم جب اس کی فضیلت دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس رات کی عبادت اور دعا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پورا ہمارا اس کے اوپر بیس ہے نا پورا سال کا. اب اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ احادیث دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. پھر اس کے بعد یہ ایک اور حدیث ابن ماجہ میں آتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جو شخص اس سعادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بدنصیبی محروم کیا جاتا ہے. تو اب یہاں رک کے ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ اس کی کیلکولیشن نکالیں نا 1000 راتوں کی تو یہ بنے گی تقریباً 83 ایئرز اور 4 مہینے. تو اتنا جو آپ سمجھ لیں کہ اجر و ثواب ہے اس رات میں عبادت کا، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. ہم میں سے آپ بتائیں کہ کون جو ہے 83 سال جو ہے وہ لکھا کر آیا ہے اپنی عمر، کون لکھا کر آیا آپ بتائیں. تو یہ اتنا اجر و ثواب کمانے کا ایک موقع ہے، لیکن لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں مختلف طریقوں سے. تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے بیماری ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ تو چلیں پھر بھی ایک بات بنتی ہے کہ کچھ مجبوری انسان کی واقع ہو جائے، لیکن بیماری کی حالت میں بھی، کمزوری کی حالت میں بھی، اور ان جنرل بھی ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنا عبادت کا ایک چارٹ بنا لیں. اس میں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ مختلف آپشنز جو ہے میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کے بعد اگلا دن اسلامی لحاظ سے شروع ہو جاتا ہے، تو رات تو شروع ہو گئی نا وہ. تو اب جیسے 21ویں کی رات میں آپ کو آج جگنا ہے، تو مغرب کے بعد سے کچھ یہ میں ڈفرینٹ آپشن بتا رہی ہوں کہ جو لوگ دیر تک نہیں جگ سکتے، تھک جاتے ہیں، تو وہ مغرب کے جیسے بات جو بھی انہوں نے افطار کیا، کھانا کھایا پیا جو بھی کیا، اس کے بعد 5 10 منٹ 15 منٹ کے بعد وہ اپنی عبادت شروع کر دیں، اور وہ تقریباً چلے 11 12 تک کر لیں. بس اس کے بعد وہ تھک گئے، ان کو وہ نہیں جگ سکتے اس سے زیادہ. تو ایک آپشن یہ ہے. یہ میں ان کے لیے بتا رہی ہوں جن کو کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں، ورنہ آئیڈیل کیا ہے؟ ساری رات کی عبادت. آئیڈیل تو یہی ہے، لیکن اللہ نے کسی پہ کوئی زور زبردستی نہیں رکھی ہے. یہ یہاں پر جو لیوے جتنا ہے اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنا تھک جاتے ہیں، کام یا کچھ ان کی جابز ہوتی ہیں یا کوئی بھی نوعیت ہوتی ہے کہ دورہ قرآن میں بھی گئے اور فلک کروا رہے ہیں، کچھ لوگ دورہ قرآن تو تھک بھی جاتے ہیں. تو اس میں ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ مغرب کے بعد نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد وہ سو جائیں اور تقریباً رات کو 1 بجے اٹھ جائیں، 12-1 بجے اٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ صبح تک عبادت کر لیں. یعنی صبح سے مراد ہے میری سحری کے وقت تک عبادت کر لیں. ایک آپشن یہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی اگر بالکل ہی یعنی جس نے جو کبھی جگہ ہی نہیں اور جس نے جگنے ہی نہیں، اس کو یعنی کبھی اویئرنیس بھی نہیں اس چیز کی تھی، یا کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں ہوتا نا ان کو کہ دل نہیں چاہ رہا یا منع کر رہے ہیں یا آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ بچوں کو یہ نصیحت کر سکتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم ہر رات بس 1 گھنٹے جگ جاؤ، چلو بس یہ میں تمہیں تمہارا ٹائم ٹیبل بنا کے دے رہی ہوں کہ اتنی دیر تم نوافل پڑھ لو، اتنی دیر تم قرآن پڑھ لو، اتنی دیر کوئی اچھی کوئی کتاب حدیث کی ان کو دے دیجئے یہ پڑھ لو، اور باقی کوئی تم 10-15-20 منٹ دعائیں مانگ لو. تمہارا ان کو یہ سمجھا دیں کہ پورا تمہارا آگے تقدیر کا فیصلہ، کیونکہ بچے جو ہے نا اس میں نہیں دل لگتا نا ان کا، تو وہ نہیں جگتے. تو اس ٹائپ کے لوگوں کے لیے آپ ان کو یہ آپشن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مختلف آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ہے صرف بدنصیبی اس سے محروم کیا جاتا ہے.
اس کے بعد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہمارے ہاں ایک ہم سمجھتے بھی ہیں 27 رات، دوسرے نا بات بھی یہی ہے کہ کچھ صحابہ کرام سے ہمیں ان کے اقوال بھی ایک دو ملتے ہیں جس میں کہ ان کا رجحان یا ان کا ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ان کا ایک اپنا جو موقف ہے وہ 27 رمضان کی طرف جاتا ہے. حتمی بات نہیں ہے لیکن ایک انہوں نے اپنا گیس ورک آپ کہہ لیجئے کیا ہے. تو کہتے ہیں یہ بات ہے علماء کے نزدیک یہ بات کہ میں بھی یہ 27 کی رات ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو اس کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی حرج نہیں کہ جیسے کوئی کہتا ہے کہ بھئی میں ایک ہی رات جگ سکتی ہوں، میں اور نہیں جگ سکتی، اتنی ہمت نہیں ہے، جو بھی مسئلے مسائل کسی کے ہیں تو وہ کیا کرے کہ ایک رات جیسے 27ویں رات لے لی یا 25ویں رات لے لی، ایک کوئی رات لے لی بھئی سارے رات جگ گیا، اور باقی راتوں میں کیا تھوڑی تھوڑی دیر جاگ لیے. تو 27 میں پھر لوگ زیادہ تر کہتے ہیں کہ بھئی اس رات چلو پورا جاگ جاؤ، تھوڑا باقی میں کم کر دو. تو ایسے جو ہے اس طرح یہ میں نے آپ کو مختلف آپشن اس میں بتائے. دوسری بات ہم یہاں پر اب آ جاتے ہیں، اب سب سے زیادہ جو اس میں ایشو ہے وہ ہے عورتوں کا پیریڈز کا یا نفاس کا معاملہ، کہ جس کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں نا کہ پوسٹ نیٹل بلیڈنگ جو ہوتی ہے. تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ کیونکہ ہمیں پیریڈز ہیں یا یہ بچے کے حوالے سے جو ہے پوسٹ نیٹل بلیڈنگ ہو رہی ہے، نفاس کا بلڈ جا رہا ہے، تو پھر تو اب ہم نہیں پڑھ سکتے، بیکار ہے، ہمیں کیا کرنا، وہ لیٹ کے سو جاتی ہیں. تو یہ بات یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے کیا میں بار بار بتا رہی ہوں، بد نصیب اس سے محروم کیا جاتا ہے. تو آج کی جو رات ہے ویسے بھی آپ یاد رکھیں، یعنی ان راتوں کو میں آج کی رات کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ اس رات میں تو ویسے بھی اصل کام دعائیں مانگنا ہے، عبادت کرنا ہے اور دعائیں مانگنا ہے، عبادت کرنا ہے دعائیں مانگنا ہے بھی یہی کام. تو اس میں یہ کہ مثال کے طور پہ وہ جانماز بچھا کے بیٹھ جائیں، جانماز میں کوئی حرج نہیں بچھانے میں، تو اس میں بچھا کے کہ ان کو فیلنگ آئے. میں کیوں کہہ رہی ہوں، ویسے تو بیڈ پہ بھی بیٹھ کے وہ دعا مانگ سکتی ہیں، صوفے پہ لیٹ کے بھی مانگ سکتی ہیں، لیکن ایک خضوع اور خشوع پیدا کرنے کے لیے وہ جانماز بچھا لیں. اب کرنے کے کام کیا ہیں، وہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے نوافل اور قرآن کے علاوہ. مثال کے طور پہ وہ ذکر کریں، جتنا ان کو ذکر یاد ہیں، جتنی ان کو مسنون دعائیں یاد ہیں، نہیں یاد ہیں، کتاب کھول کے بیٹھ جائیں، نورانی دعائیں، مسنون دعائیں، حفاظت کی دعائیں، ٹینشن اور ڈپریشن کی دعائیں. آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کتنی نیچے سلیکشن موجود ہے. اللہ کی اطاعت پر ہے، شکر کی دعائیں، استغفار کی دعائیں، کوئی کم ہے؟ آپ بتائیں کتنی دعائیں، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی مانگتے رہیں تو وقت جو ہے وہ آرام سے کٹ جائے گا نا. تو بیٹھ کے جانماز پہ بیٹھ کے وہ دعائیں مانگتے رہیں، ذکر کرتے رہیں. دوسری بات یہ کہ قرآن کی تلاوت تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اگر قرآن کی تلاوت سننا چاہیں تو وہ لگا لیں، تلاوت سن لیں. اس کے علاوہ تفسیر جو ہے وہ اس کو آپ ٹیکسٹ کو، قرآن کے ٹیکسٹ کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ لفظ پہن کے تفسیر کھول لیں، تفسیر اللہ کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں، کوئی مسئلہ اس میں نہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. بلکہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ رات کو تھوڑی دیر تدریس، رات کو تھوڑی دیر تدریس علم رات کو زندہ رکھنے والے قیام سے بہتر ہے. یعنی جو تدریس ہے رات کی وہ، اور ایک انسان ساری رات قیام کرتا ہے تو جو تدریس ہے وہ قیام سے بہتر ہے، پریفریبل ہے. اور یہ حدیث آتی ہے دارمی کی. تدریس پڑھائی، پڑھنا، غور و فکر کرنا، بالکل. تدریس یعنی کوئی بھی پڑھنے پڑھانے کا کام قرآن کے حوالے سے. تو ظاہر ہے یہی ہمارا تو جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے نا کہ اس کے بعد غور کرنا، تدبر کرنا، یہ مراد ہے. تو وہ جو ہے نا قیام کیا ہے، ساری رات کا نمازیں پڑھنا، قیام کرنا، اس سے بھی افضل ہے. تو یہ جو ہے حدیث آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح کی یہ چیزیں اختیار کی جا سکتی ہیں. تو یہ اس سے زیادہ بیوقوفی کوئی نہیں ہے کہ پیریڈز کی وجہ سے لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں نا اس بات کے اوپر کہ ہمارے تو پیریڈز ہیں، ہمارے روزے بھی چھوٹ گئے اور ہمیں عبادت بھی نہیں کرنی. کہتے ہیں نا میری تو چھٹی ہے، آف ہے میرا. تو یہ خوشی تھوڑی ہے، تو محرومی کی بات ہے نا. نہیں تلاوت نہیں کر سکتے، نہیں تلاوت نہ کیجئے، بس سن لیجئے. سننا بس صحیح ہے. جتنا جو علماء اجازت جتنی دیتے ہیں بس اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے. باقی آپ کو جو ذکر یاد ہے نا، اللہ کا زبانی یاد ہے، ذکر کریں آپ جتنا. میں نے بتایا نا یہاں دعائیں تو آپ سب مسنون دعائیں مانگ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دعاؤں میں. تو سب سے زیادہ دعا مانگیں. تو اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور اس میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے ترمذی میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو میں کون سی عبادت کروں یا کون سی دعا مانگا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا بتائی تھی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی.
تو یہ دعا آپ کو پتا ہے، آپ اسی کو جو ہے پڑھتی رہیں، جتنی کوئی گنتی تو ہے نہیں، جتنا پڑھیں آپ کم ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے استغفار ہے یہ، تو اس طرح یہ بھی تو استغفار ہے، تو ایسے آپ بہت سارے ہمارے جیسے کارڈ ہیں ان میں بہت سارے استغفار ہیں، آپ ہر قسم کا استغفار پڑھیں، تو جتنا ہو سکے، جتنا آپ کی ہمت ہے، کیونکہ ظاہر ہے منوٹنی کسی چیز میں ہوتی ہے تو نیند آنے لگتی ہے ایکچولی، آپ دعائیں مانگے جائیں تو پھر آدمی نا گرنے لگتا ہے، تو ٹھیک ہے چلیں جو ہمت ہے، گھنٹہ ہے 2 گھنٹہ ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ سو جائیں، اس چیز کو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کے سامنے۔ دوسری بات، ایک اور ہمیں حدیث ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ گناہوں کو جھاڑنے والی یہ عبادت ہے ان راتوں میں قیام کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ مشکات میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے اور لیلۃ القدر میں جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے اور جگا کے انہیں عبادت کرایا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے، ہمیں بہت ساری حدیث ملتی ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ مشرک، بدعتی، شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور آپس میں ایک مسلمان دوسرے سے دل میں بوس رکھنے والا، تو ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے یہ انسان کو اپنے جو اعمال ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی یہ جو بات ہمیں ترمذی میں پتہ چلتی ہے حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف بھی فرماتے تھے، تو اعتکاف بھی ایک عبادت ہے، اور یہ ظاہر ہے پھر جو راتیں ہیں یہ مرد حضرات کی پھر مسجدوں میں ہی آتی ہیں، اور مسجد یعنی جب وہ وہاں پر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنی وفات سے پہلے جو اعتکاف کیا تھا وہ واحد ایسا تھا کہ آپ نے 20 دن کا کیا تھا، ورنہ جو سنت اعتکاف کہلاتا ہے وہ 10 دن کا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات بھی جو یہاں پہ دیگر باتیں جو اس میں آ رہی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے سمیت بہت سارے فرشتے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تنگی مراد ہے اس رات کی، تو وہ جو ہے زمین پر اترتے ہیں اور پوری زمین جو ہے وہ ان سے بھر جاتی ہے، جبریل علیہ السلام بھی ان میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسری بات، مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے شب قدر میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی اور آدھی رات کے قیام کا ثواب اس نے پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو پوری رات جاگنے اور عبادت کرنے کا ثواب پا لیا، اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو یعنی یہ جو مرد حضرات ہیں اگر یہ مسجد میں جا کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ پورے رات کا قیام یعنی جگنے کا، عبادت کا ان کو اجر و ثواب مل جاتا ہے، بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس رات کو سلامتی والی رات بھی کہا گیا نا، جو آگے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ آگے آ رہی ہے نا یہاں پہ، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے صبح تک۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ رات سلامتی اس والی اس لیے ہے کہ مومن اس رات شیطان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، کسی قسم کے بھی جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا جکڑ دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے رمضان میں ویسے ہی جکڑ دیا جاتا ہے تو اس رات میں بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات سلامتی اس طرح ہے کہ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں تو وہ اہل ایمان کو جب عبادت میں مصروف دیکھتے ہیں تو ان کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں، تو اتنی زیادہ رحمتوں کا نزول جو ہے اس رات میں ہوتا ہے۔ تو واقعی صحیح بات ہے کہ جو بد نصیبی ہے تو وہ اس رات سے کے اجر سے اپنے کو محروم کرے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ دیکھیے تو مرد حضرات بھی ان راتوں میں اور ان میں یعنی تراویح کے اوقات میں، اور عورتیں تو جس کو کہتے ہیں بہت ہی جوش اور خروش کے ساتھ مالز میں اور بازاروں میں عید کی شاپنگ میں مصروف ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ رمضان جو ہے وہ عید کی تیاری کا نہیں ہے بلکہ آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو الٹا حساب ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اتنا اجر اور ثواب والی رات کو چھوڑ کر اور شاپنگ پہ چلے جانا، آپ بتائیں کہ کہاں بھاگ رہے ہیں، سب بازار وہیں موجود ہیں، سارے کپڑے وہیں موجود ہیں، جوتے چپل چوڑیاں ہر چیز وہیں پر ہے، اسی جگہ ہے،
اگر انسان گھر میں بیٹھ کے عبادت کرے گا تو کل جائے گا تو سب ختم نہیں ہو جائیں گے بازار. تو اس سے زیادہ بیوقوفی کی اور کیا انسان کہے نا، نادانی کی بات ہے. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اتنا بازاروں میں رش ہوگا، اتنا بازاروں میں رش ملتا ہے کہ افسوس کی یہ بات ہے، بہت ہی افسوس کا مقام ہے. اگر اصولاً دیکھا جائے تو ان راتوں میں شاپنگ سینٹر کھلے ہی نہیں ہونے چاہیے. اگر اسلامی جمہوریہ ہو اور کوئی جو ہے متقی کوئی شخص ہو تو وہ تو بین لگا دے اس کے اوپر کہ تم لوگ سب گھر میں بیٹھو، اور وہ اگر جو یہ کرے اس کو لاکھ کوئی برا کرے، برا بھلا کہے، وہ کیا کر رہا ہے دراصل؟ سب کو جو ہے وہ اتنے بڑے اجر و ثواب کی محرومی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے نا. لیکن آپ سوچیں ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، یہ ٹرینڈ ہے ہی نہیں، نہ ہمیں عقل اور سمجھ ہے اس چیز کی. دوسری ایک اور بڑی اہم بات یاد رکھ لیجیے گا، آلدو یہ ساری چیزیں جو نا پڑھائی جا چکی ہیں آپ کو کتاب الصلاح میں، کتاب الصوم میں. یہ جو قیام اللیل ہے رمضان میں، تو جو کہ ہم تراوی جس کو کہتے ہیں نا، ہم تراوی کہتے ہیں، تراوی عربی کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. تو قیام اللیل جو ہم آسان کرنے کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو تراوی پڑھی جاتی ہے تو یہ اصل میں تہجد کا رمضان کے دنوں میں قائم مقام ہو جاتا ہے. یعنی جب کسی نے رات کو تراوی پڑھ لی تو اب اس کو صبح یہ قریب فجر سے پہلے اس کو اب تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے. یہ بات احادیث سے ثابت ہوتی ہے، بہت ساری احادیث کے پر موجود ہیں. ابھی وقت نہیں کہ میں اس کے ڈیٹیل میں جاؤں، میں بہت دفعہ کلاس میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں، اور دوسرا ہم نے اس کے اوپر فقہ بھی پڑھا چکے ہیں، مسئلے مسائل کتاب جو صلاح ہے، صوم ہے، سب میں یہ باتیں آ چکی ہیں. دوسری اس کی جو ہمیں ہسٹری ملتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن صحابہ کو تراویح پڑھائی تھی مسجد میں، اور اس کے بعد آپ نے گھر میں پڑھی، اور تاکہ جو ہے صحابہ کرام اس کو فرض کا درجہ نہ دے دیں. لیکن بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک جماعت کی شکل دے کے اس کو ایک طرح سے ایک سسٹم بنا دیا کہ مسجد میں اس کا انعقاد شروع کرا دیا، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہو گیا تھا کوئی گھر میں کوئی کتنی پڑھتا تھا، کوئی کتنی پڑھتا تھا. اور اگر آپ سنت جاننا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت جو ہے وہ یہ قیام اللیل یا تراویح آپ اس کو نام دے دیں وہ ثابت ہے. اور دوسری بات یہ کہ عورتوں کے لیے جہاں تک بات ہے تو عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں جا کے پڑھنا چاہتی ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، وہ مسجد میں پڑھیں، بہت ہی دل کا انشراح ہوتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، تلاوت سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن اگر ان کی کوئی گھریلو مصروفیت ہے، بچے چھوٹے ہیں یا گھر میں کام کاج زیادہ ہے، پریشر بہت زیادہ ہے، تو ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ گھر میں بھی تراویح ادا کر سکتی ہیں. رکعت سنت 8 ہی اس کی ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کچھ لوگ جو ہے کچھ سلیکٹڈ صورتیں پڑھ لیتے ہیں 8. ایک جو اس کا پراپر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مصحف ہاتھ میں لے کے قرآن پاک کو یا اس کے چھوٹے چھوٹے جو پاروں میں ہوتے ہیں ڈویژن ہوئی ہوتی ہے، تو ایک ایک پارا لے کے آپ ایک دن میں ایک پارا مصحف سے پڑھ کے کمپلیٹ کر لیجئے 8 رکعت کے اندر اندر. تو بہت لوگ ایسا کرتے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی ایک طرح سے یہ اسی میں تراویح ہی میں اجر لکھا جائے گا، کیونکہ عورت کے لیے فرض نہیں ہے نکلنا، تو انشاءاللہ وہ وہی اجر و ثواب انشاءاللہ عورت کما سکتی ہے. تو یہ کچھ اس کی ڈیٹیلز تھیں.